السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کتاب حیض کے احکام و مسائل، باب غسل جنابت کا طریقہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت لاتے ہیں، ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ یہ طریقہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کا ہمیں سکھلا رہی ہیں اور صحابہ کو جو ان کے پاس تھے ان کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرائض نہیں بتائے ہیں، غسل کے کوئی فرائض موجود نہیں ہیں، غسل کے فرائض نہیں ہیں۔ غسل میں یہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اکثر لوگوں کو علماء نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 3، 4، 5، 10 جو غسل کے نماز کے آگے پیچھے کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ فرائض احادیث مبارکہ میں موجود ہی نہیں ہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، وہ اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے، اماں عائشہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو کرتے، پھر اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے تاکہ جو سر کی کھال ہے وہ گیلی ہو جائے۔ جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے پاؤں دھو لیتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس میں فرائض موجود ہی نہیں ہیں، فرائض لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کافی لوگ ایسے ہمیں ملے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی غسل کے فرائض کتنے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرائض کتنے ہیں اور تم غسل کس طرح کرتے ہو، تم تو ناپاک ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا کرو۔ ایسی باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جب غسل کا کوئی فرائض ہی موجود نہیں تو فرائض کیوں بنائے گئے ہیں، کس نے بنائے، کیوں بنائے گئے ہیں فرائض، کہاں سے آئے ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے اماں عائشہ کو نہیں بتلائے، اماں عائشہ نے صحیح بخاری کی احادیث میں بھی اماں عائشہ سے روایات ہیں اور صحیح مسلم میں بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات موجود ہیں، تو ان میں تمام احادیث مبارکہ میں ہمیں یہی ملا ہے کہ طریقہ غسل کا ملا ہے، مگر فرائض جو بیان کیے جاتے ہیں 3، 4 جو بھی ہیں وہ نہیں بتلائے گئے۔ تو مطلب بات کرنے کا کہ فرائض سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔